ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے ہے کہ اللہ رب العزت نے امیین کے اندر رسول مبعوث فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر آپ کے فرائض منصبی کا تذکرہ تھا کہ آپ یہ کام کریں گے۔ تو وآخرین، یہ بات اسی سلسلے میں چل رہی ہے، کچھ اور لوگ بھی، بعد میں آنے والے لوگ بھی، لما ابھی نہیں، یلحقو وہ ملے ہیں، بہم ان سے، وآخرین منہم لما یلحقو بہم، اور لوگ بھی، بعد میں آنے والے اور لوگ بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ان کے لیے بھی ہے، صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی نہیں بھیجا گیا، بلکہ بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت، آپ کی نبوت ان کے لیے بھی ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ جو قرآن کریم والا عمل ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، تزکیہ ہے، تعلیم کتاب ہے، حکمت ہے، یہ صرف ان امیین کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہی طریقہ ہے، تعلیم کا طریقہ یہی ہے۔ وآخرین منہم، اور بعد میں آنے والے اور بھی، لما یلحقو بہم، جو ابھی ان کو نہیں ملے ہیں، ان سے ابھی نہیں ملے ہیں، وہو العزیز الحکیم، اور اللہ تعالی غالب ہیں اور حکمت والے ہیں۔ کل کافی زیادہ تفصیل بیان ہو گئی تھی، تشریح کافی زیادہ کل ہو گئی تھی، اس لیے آج بس ترجمہ ہی انشاءاللہ کافی ہوگا۔ ذالک، یہ فضل اللہ، اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے، یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے۔ یؤتیہ، اللہ عطا فرماتے ہیں، من یشاء، جسے چاہتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں اپنا یہ فضل، اپنی یہ مہربانی اور اپنی یہ عنایت فرماتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالی، ذو الفضل العظیم، بہت بڑے فضل والے ہیں۔ یہود کہتے تھے نبوت ہمارا خاندانی حق ہے، نبوت ہمارا خاندانی حق ہے، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے خاندان میں سے نہیں تھے، بلکہ آپ بنی اسماعیل میں سے تھے، بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے۔ صرف اس بنا پر انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کیا۔ وہ کہتے تھے ہمارا نبوت ہمارا خاندانی حق ہے، ہمارے خاندان میں آنا چاہیے نبی۔ اور مشرکین کہتے تھے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ جو دو بڑی بستیاں ہیں نا، مکہ اور طائف، اس کا کسی بڑے سردار کے اوپر قرآن اترنا چاہیے تھا، اور نبوت کسی بڑے سردار کو ملنی چاہیے تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، یہ تمہارے فیصلوں پر، تمہاری منشا اور تمہاری مرضی پر منحصر نہیں ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ رب العزت بہت بڑے فضل والے ہیں۔ کسی بھی طرح کا فضل ہو نا اللہ کا، تو اس کے لیے نہ تو کوئی خاندان شرط ہے اور نہ کوئی عہدہ اور منصب شرط ہے، وہ اللہ کی منشا ہوتی ہے اور اللہ کی مرضی ہوتی ہے، کب، کہاں، کس انداز میں، کس پر، کس شکل میں اللہ نے فضل فرمانا ہے، مہربانی فرمانی۔ اور اللہ کا فضل ہر شخص پہ ہوتا ہے، ہر شخص پر۔ اللہ جو کہتے ہیں نا بہت فضل والے ہیں، اور اللہ انسانوں پر فضل فرمانے والے، اللہ کا فضل ہر کسی پہ ہوتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کا انداز اور اس کی شکل مختلف ہوتی ہے۔ کسی پر فضل اس صورت میں ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو صحت سے نوازا ہوتا ہے، بڑا صحت مند ہے، بیمار سے پوچھو صحت کیا چیز ہے، نابینا سے پوچھو بینائی کیا چیز ہے، اور پاؤں سے معذور سے پوچھو کہ صحیح سلامت پاؤں اور ٹانگیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور آپ کوئی شخص جو معذور ہے، پیرالائز ہوا ہے، اس سے پوچھو چلتا پھرتا انسان کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو کسی پر نعمت ہوتی ہے صحت کی صورت میں، کسی پر ہوتی فضل ہوتا ہے اللہ رب العزت کا مال و دولت کی صورت میں، پیسے کی فراوانی ہے۔
کسی پر اللہ کا فضل ہوتا ہے اولاد کی صورت میں، بڑی اچھی اولاد اللہ نے دے دی اور وہ بڑا سکھی ہے اولاد کی طرف سے، بڑا خوش ہے، مطمئن ہے۔ کسی پر اللہ رب العزت کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی محتاج نہیں فرماتے، اس کی ضرورتیں پوری ہوتی رہتی ہیں۔ اور کسی پر اللہ فضل فرماتے ہیں، بیوی بڑی اچھی دے دیتے ہیں، عورت ہے تو اس پر فضل ہوتا ہے، خاوند بڑا اچھا مل جاتا ہے۔ کچھ لوگوں پہ فضل ہوتا ہے، ماں باپ بڑے اچھے مل جاتے ہیں، ایسے ماں باپ ہوتے ہیں ہر وقت ہر موقع پر اس کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں، پھر کام آتے رہتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہر انسان کے اوپر ہوتا ہے، اس کی شکل مختلف ہوتی ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، یہ جو اللہ فرماتے ہیں نا اللہ بہت فضل والے ہیں، تو ہر انسان پر اللہ کا فضل ہے کسی نہ کسی انداز کے اندر۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نا بڑی طبیعت ایسی دے دیتے ہیں کہ وہ مزاج ایسا دے دیتے ہیں کہ وہ بڑی سے بڑی پریشانی اور تکلیف کو محسوس نہیں کرتے، کوئی نہیں یار خیر ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، ہمت حوصلہ۔ ورنہ ذرا مصیبت آتی ہے تو بندہ اتنا پریشان ہوتا ہے کہ وہ خودکشی کرنے پہ تل جاتا ہے اور مارنے مرنے پہ تل جاتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ہر حال میں اللہ کا شکر، ٹھیک ہے یار کوئی بات نہیں جیسے بھی ہے۔ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا ذرا سی تنگی آئی چوریاں شروع کر دیں، ڈکیتیاں شروع کر دیں، دو نمبر کام شروع کر دیے۔ لیکن کچھ پر اللہ کا فضل اس صورت میں ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو بڑا صبر دیا ہوتا ہے، حوصلہ دیا، کوئی بات نہیں خیر ہے، چلتے ہیں، وقت ہے، زمانہ ہے، ہوتا رہتا ہے، آج مشکل ہے کل آسانی بھی ہو جائے گی۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل والے، لہذا ہر انسان اگر دیکھے نا تو اس کو خود اپنی ذات میں نظر آئے گا کہ اللہ نے مجھ پر اس صورت میں بڑا احسان کیا ہے اور اللہ کا مجھ پر اس شکل میں بڑا فضل ہے، بس اس پر صبر کر لے، جو نہیں اس پر صبر کر لے تو زندگی جنت ہے اس کی، کہ میرے پاس وہ نعمت ہے جو اوروں کے پاس شاید نہ ہو، میرے پاس وہ کچھ ہے جو اوروں کے پاس نہ ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس اولاد نہیں ہوتی، بڑے گلے شکوے کرتے رہتے ہیں، اور کچھ کے پاس اولاد ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اچھا تھا تو نہ ہی ہوتا، تو اچھا تھا تو نہ ہی ہوتا، کاش تو اس وقت جیتے ہی مر گیا ہوتا، تو پیدا ہوتا ہی تو مر گیا ہوتا۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے ہر صورت کے اندر۔ مثال حالت الذین، ان لوگوں کی، مثل الذین، ان لوگوں کی مثال اور حالت، حملوا، جن پر بوجھ ڈالا گیا، التوراہ، تورات کا، جن پر تورات کا بوجھ ڈالا گیا، یعنی جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی، ثم، پھر، لم يحملوها، انہوں نے اس ذمہ داری کو نہیں اٹھایا، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس ذمہ داری کو نہیں اٹھایا، کمثل، ان کی مثال ہے الحمار، گدھے کی طرح، ان کی مثال گدھے جیسی ہے، یحملو، جو اٹھائے ہوئے ہو، اسفارا، کتابوں کا بوجھ، یحملو اسفارا، گدھے کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں، کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے، گدھے کے لیے وہ سینکڑوں کتابیں یا ہزاروں کتابیں اور ان کے اندر لکھے ہوئے لاکھوں بلکہ کروڑوں علم کے موتی اس کے لیے بیکار ہیں، اس کے لیے ایسا ہے جیسے کچرا ہے۔ تو وہ لوگ جن کے اوپر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی، جن کو تورات دی گئی اور انہوں نے تورات کی اس ذمہ داری کو نہیں اٹھایا، یعنی یہود جن کو تورات دی گئی اور انہوں نے تورات سے روگردانی کی، انہوں نے تورات کو نہیں اپنایا، انہوں نے تورات کو، حالانکہ ہم بارہا پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوہ طور کو مسلط کیا اور کہا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ، یہ جو میں نے تمہیں دیا ہے نا اس کو مضبوطی سے پکڑو، یاد رکھو اس کو، لیکن اس کے باوجود بعد میں آنے والوں نے تورات سے روگردانی کی، اس کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا سب چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مثال گدھے کی طرح ہے، جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ لادا ہوا ہے اور گدھے کو کتاب کا کوئی فائدہ نہیں۔ دراصل سنانا امت کو مقصود ہے، اس امت کو، ورنہ ہمیں اس سے کیا ہے کہ یہود نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، لیکن سنانا ہمیں مقصود ہے۔ یہ عمل تم نہ کرنا، یہ عمل تم نہ کرنا کہ قرآن تمہارے پاس ہو، تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ قرآن ہے کیا ہے، اللہ کی کتاب تمہارے پاس ہو، تمہارے گھروں کے اندر ہو، تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے اندر کیا حلال لکھا ہے، کیا حرام لکھا ہے، کیا انسان کو زندگی کا مقصد دیا گیا ہے، کیا اس پر ذمہ داری ڈالی کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو، تو پھر وہ گدھا ہے، پھر وہ گدھا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، اس صورت میں، اس آیت میں
یہ جو حمل کا لفظ ہے یہ 3 مرتبہ آیا ہے. ہا میم لام حمل 3 مرتبہ. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها اور يحملوا اسفارا. حمل ایسے بوجھ کو کہتے ہیں جس کا اٹھانا انسان کے لیے ممکن ہو. جس کا اٹھانا انسان کے لیے ایسا بوجھ جس کا اٹھانا ممکن ہو. عورت کے پیٹ میں جو ہوتا ہے اسے بھی حمل کہتے ہیں, کیونکہ یہ وہ بوجھ ہوتا ہے جس کو عورت اٹھائے پھرتی ہے, اٹھا سکتی ہے, کبھی بآسانی اٹھاتی ہے, کبھی تھوڑا سا تکلیف میں مبتلا ہو کر, لیکن اٹھاتی ہے, اٹھائے رکھتی ہے. یہ بوجھ اس کے لیے ناقابل برداشت نہیں ہوتا. البتہ اس کے مقابلے میں ایک لفظ آتا ہے اسر. یہ ہم نے کم سے کم دو جگہ پڑھا ہے. ایک ہم نے سورہ بقرہ کی آخری آیت میں پڑھا تھا, ربنا ولا تحمل علینا اسرا, یا اللہ ہم پر اسر نہ ڈالنا. اسر وہ بوجھ ہوتا ہے کہ جس کے نیچے انسان دب کر رہ جائے. اور سورہ اعراف میں 9ویں پارے میں ہم نے پڑھا تھا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ, کہ وہ نبی, اس کی صفت یہ ہے, آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام, کہ وہ بوجھ جو لوگوں کے اوپر ناقابل برداشت ہو جاتا ہے وہ بوجھ ہٹائیں گے لوگوں سے. وہ بوجھ لوگوں سے ہٹائیں گے. معاشرے کی کچھ ایسی چیزیں انسانوں کے اوپر لد جاتی ہیں جو انسان نہیں اٹھا پاتا, لیکن یہ تورات جو ان پر لادی گئی, جس کی ذمہ داری ان کو دی گئی, یہ ایسا بوجھ نہیں تھا, ایسی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ نہ اٹھا سکتے. مثل الذین, ان لوگوں کی مثال, حملوا التوراۃ, جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی, ثم لم يحملوها, پھر انہوں نے اس ذمہ داری کو نہیں اٹھایا. کمثل الحمار, تو ایسے لوگوں کی مثال پھر گدھے جیسی ہے, یحمل اسفارا, جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو. بئس, بہت ہی بری ہے, مثل, مثال, القوم, لوگوں کی, الذین, جنہوں نے, کذبوا, جھٹلایا, بآیات اللہ, اللہ کی آیات کو. بہت ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. واللہ, اور اللہ, لا یہدی, نہیں ہدایت دیتے, القوم الظالمین, ظالم لوگوں کو. اب ذرا پچھلی آیات دیکھیے, ایک نظر صرف دیکھیے. اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے قرآن عطا فرمایا. آپ اس قرآن کی تلاوت کریں گے, آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ کریں گے, آپ اس قرآن کی تعلیم دیں گے, اور آپ اس کی حکمت سے لوگوں کو آشنا کریں گے. آگے مثال بیان ہوئی تورات اور یہود کی. کتاب وہ دی گئی اور مثال تورات کی. یہ کیا پیغام ہے, کیا سبق ہے؟ خبردار یہ حرکت نہ کرنا جو یہود نے کی ہے, یہ حرکت نہ کرنا. کیوں؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین, کیونکہ ایسے لوگ پھر ظالم ہوتے ہیں, اور جو ظالم ہوتے ہیں اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتے. اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے. قل, آپ ان سے فرمائیے, یا ایھا الذین ہادو, اے یہودیو, ان, اگر, زعمتم, تمہارا یہ دعویٰ ہے, انکم, کہ بے شک تم, اولیاء, دوست ہو, للہ, اللہ کے, من دون الناس, اور لوگوں کے سوا. اے یہودیو, باقاعدہ مخاطب کر کے, یا ایھا الذین ہادو, اے یہودیو, اگر تمہارا یہ باطل خیال ہے, زعم, باطل خیال, غلط خیال, کہ اور لوگوں کو چھوڑ کر تم اللہ کو پیارے ہو, بڑے محبوب ہو, بڑے پسندیدہ ہو. یعنی طرز عمل یہ تھا, جو ذمہ داری ڈالی گئی وہ اٹھائی نہیں, اور دعویٰ کیا ہے کہ ہم سے زیادہ اللہ کو پیارا ہی کوئی نہیں. چھٹے پارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ, کہتے تھے ہم تو اللہ کی اولادیں ہیں, ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ کے پیارے ہیں ہم تو. تو آپ ان سے کہیے, اگر تمہارا یہ خیال ہے اور یہ دعویٰ ہے, فتمنوا الموت, موت کی تمنا کرو, موت کی تمنا کرو, ان, اگر, کنتم صادقین, تم سچے ہو. کیوں؟ مر کے انسان کہاں جاتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون, تو اللہ کی طرف جاتا ہے نا. تو تم تو اللہ کے پیارے ہو, دنیا کی گندگیوں میں کہاں پھنسے ہو؟ دعا کرو یا اللہ ہمیں اٹھا لے. فتمنوا الموت, مانگو موت, کرو تمنا. اور انہیں یہ بھی پتا تھا اگر ہم نے تمنا کی تو موت آ جانی ہمیں.
اسرائیل نے آ جانا، ان کو پتا تھا. فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ولا يتمنونه، یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے ابداً، کبھی بھی. پہلے پارے میں ہم نے پڑھا تھا ولن يتمنوه ابدا، ہرگز کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے جو بھی یہ کر چکے ہیں، اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں. ولا يتمنونه، کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. واللہ، اور اللہ علیم، خوب جاننے والا ہے، بالظالمین، ان ظالموں کو. دیکھیں اصل میں ان آیات میں سمجھانا ہمیں ہے، ان آیات میں سمجھانا ہمیں ہے. اگر تم نے جو ذمہ داری دی گئی وہ ذمہ داری نہیں اٹھائی تو پھر تمہیں کوئی حق نہیں ہے ایسا کوئی دعویٰ کرنے کا کہ اللہ بس ہمارا ہی ہے اور ہم بس اللہ کے ہی ہیں. ہمارے ہاں بہت غلو پایا جاتا ہے اس حوالے سے، وہ بس جی ہمیں کسی نے کیا کہنا ہے، ہم دنیا میں جو الٹا سیدھا کریں گے، حلال حرام ٹھیک ہے، قیامت والے دن اینو چھڈو، اینو کچھ نہ کہو تے ساڑا اپنا ہے گا. نہ، اللہ بے انصاف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا اصول ایسا نہیں ہے. اسی لیے دنیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کچھ کلمات کہلوائے گئے. وہ کلمات کیا تھے؟ وہ خاتون جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ نساء اہل الجنہ، ساری جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جس کے بارے میں یہ کہا. اسے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا فاطمہ قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ میں محمد کی بیٹی تھی. انقذی نفسکی من النار، اپنے آپ کو کل جہنم کی آگ سے خود بچانا ہے. پھر اپنے بقیہ رشتہ داروں کو یہ نہ کہنا جی وہ اسی ساڑھا خاندان نبوت کا ہے، ہمیں کون ہاتھ لگا سکتا ہے. ایک ایک کو کہا اپنے آپ کو خود بچانا ہے جہنم کی آگ سے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے خود ان کو کہا گیا. میں اور آپ کریں کچھ نہ، کریں کچھ نہ، ہو پکے جنت. جی وہ ایک اللہ معاف کرے ایسی ایسی جاہلانہ باتیں آج معاشرے میں رائج ہو گئی ہیں. وہ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، کنفرم جنتی. کون تم ہو؟ کون ہو؟ اس کا فیصلہ اگر یہی دنیا میں ہی ہونا ہے تو پھر قیامت کس لیے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ پھر وہ ہمارے بڑے لوگ بزرگ جو 20-20 30-30 سال روتے رہے قیامت کے خوف سے، ڈر سے، آخرت کی فکر سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے حساب سے 30-30 40-40 50-50 سال روتے رہے، وہ بیوقوف تھے، ان کو یہ احساس نہیں تھا. یہاں کوئی بھی بندہ مائک پکڑ کر جی کنفرم جنتی، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہود جو دعوے کرتے تھے ان سے کہا آؤ سامنے، آؤ کہو یا اللہ میں موت دے. کبھی تمنا نہیں کریں گے. کیوں؟ موت آ جانی ہے. اسرائیل نے، اللہ نے اسرائیل بھیج دینا ہے. ولا یہ، اسی لیے ہمیں ان آیات میں یہ پیغام ہے کہ کوئی دعوے نہیں کرنے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بار بار کہتے تھے صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو، اللہ سے عافیت مانگو. صحابہ کرام نے ایک دفعہ پوچھا اللہ کے نبی کہ کیا آپ بھی جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی کیا آپ بھی جنت میں نہیں جا سکتے؟ آپ نے فرمایا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتی، ہاں اللہ بھی جب تک مجھے اپنی رحمت میرے شامل حال نہ کر دے. الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ. باقی جتنے بھی آپ نے دعوے، وہ دعویٰ نہیں کہنا چاہیے. جو کچھ ارشاد فرمایا کہ اللہ مجھے یہ سرفراز فرمائیں گے، یہ سرفراز فرمائیں گے، وہ اللہ نے بتایا آپ کو اسی لیے. لیکن فرمایا میرا کوئی ایسا کمال نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی میں تو چلا جاؤں گا، مجھے اللہ بھی نہیں روک سکتا. نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، ہاں جب تک اللہ اپنی رحمت میرے شامل حال نہ کر دے. تو بھائی ہر انسان نے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. قیامت کے دن حساب کتاب ہونا ہے. وہ پل صراط اور یہ سارے مراحل ہوں گے. پوری رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گر کر اللہ سے توبہ کرتے تھے، معافی مانگتے تھے، اور ہم اپنے آپ کو کنفرم جنتی گلوائے بیٹھے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری رات توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، اور ہم اپنے آپ کو کنفرم جنتی گلوائے بیٹھے ہیں. انا للہ و انا.
تو قل ان سے کہیے یا ایھا الذین ہادو، اے یہودیو، ان زعمتم، اگر تم اس باطل خیال میں بیٹھے ہو کہ انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ اللہ کو اوروں کو چھوڑ کر تم اللہ کے پیارے ہو، فتمنوا الموت، تو آؤ موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ولا یتمنونہ ابدا، کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ قل، آپ فرمائیے، ان الموت، بے شک وہ موت، الذی، موت وہ، تفرون، تم بھاگتے ہو، منہ، جس سے، ان الموت الذی تفرون منہ، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ تو تم تک پہنچ کے رہے گی، وہ تمہیں مل کے رہے گی، ثم، پھر، تردون، تم لوٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیب والشہادہ، اس ذات کی طرف جو ہر غیب اور ہر ظاہر کو جاننے والا ہے، فینبئکم، پھر وہ تمہیں بتائے گا، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے۔ بس یہاں تک۔